وما يستوي الأعمى والبصير، برابر نہیں ہے اندھے اور بینے، ولا الظلمات ولا النور، نہ اندھیرے اور نہ روشنی، ولا الظل ولا الحرور، نہ چھاؤ اور نہ گرم، ٹھنڈا چھاؤ تپتی ہوئی تپش برابر نہیں، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ایک جیسے نہیں ہے زندے اور نہ مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتے ہیں جس کو چاہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں ہے سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ مسئلۃ سمع الاموات بأن الاموات يسمعون ام لا، مسئلۃ خلافیۃ من عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى یومنا ھذا عند اہل الحق والعرفان۔ قرآن کریم میں 3 آیتیں ہیں، ایک سورۃ نمل میں، دوسری سورۃ روم میں، اور تیسری یہاں فاطر میں، جس میں فرمایا آپ قبر والوں کو نہیں ہیں سنانے والے، بے شک اللہ سناتے ہیں جس کو چاہے۔ اور اس سے پہلے 2 آیتوں میں ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں ہیں کہ سنا سکے۔ آیت کے اندر کفار کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، کفار مشبہ ہے اور مردے ہیں مشبہ بھی، اور وجہ تشبیہ مشبہ بھی میں ایک ہوگی 2 نہیں ہوگی۔ عبد القاہر جرجانی نے اعجاز القرآن میں، جار اللہ نے اساس البلاغہ میں، تفتزانی نے مختصر المعانی میں، بلاغت اور فصاحت کی تمام کتابوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مشبہ بھی میں وجہ تشبیہ ایک ہوگی 2 نہیں ہوگی۔ زید کل اسد، زید کو تشبیہ دی ہے شیر کے ساتھ، وجہ تشبیہ وصف شجاعت ہے، اس کے علاوہ نہ ناخن بڑے ہونا، نہ پنجے مارنا۔ مشبہ بھی میں وجہ تشبیہ ایک ہوتی ہے 2 نہیں ہوتی، فن کے اندر یہ فیصلہ متفق علیہ۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ قرآن مجید میں 3 مقام ہیں، تینوں مقام پر باب افعال کا صیغہ آیا ہے۔ انک لا تسمع وما انت بمسمع، یہ باب افعال ہے۔ سمع یسمع سے باب آتا ہے، ایک جگہ بھی مردوں کے لیے استعمال نہیں ہوا کہ مردے نہیں سنتے ہیں، فرمایا آپ نہیں سنا سکتے ہیں، آپ سنانے والے نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں مگر سنانے والا اللہ ہے، سنانے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ مرنے کے بعد اعضاء معروف ہو جاتے ہیں، قبر کی مٹی درمیان میں حائل ہو جاتی ہے، ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں۔ اب اگر وہ سنتے ہیں تو کسی طرح سنتے ہیں، خدا تعالیٰ کی قدرت سے سنتے ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، ہم پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ سماع الموتیٰ کے باب میں 2 فریق ہیں، ایک کہتے ہیں عند القبر مردے سنتے ہیں، دوسرا فریق کہتا ہے کہ عند القبر بھی نہیں سنتے ہیں۔ نہ سننے کے قائلین میں ہمارے زمانے کے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے بعض شاگرد جیسے قاضی شمس الدین، مولانا عنایت اللہ شاہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، ان کے شاگردان اور بعض مشہور پنپیریان یہ کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ اختلاف پہلے سے چلا آیا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہا کرتی تھی کہ مردے نہیں سنتے۔ حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی جلد 24 صفحہ 183 تا 189 کہا ہے کہ ام المومنین کا یہ کہنا چونکہ صحیح حدیث کے منافی ہے، اس واسطے اس کے قول کا اعتبار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں تعویل کی ہے۔
میں جس طرح چاہتا تھا اس طرح کلام تو نہیں کر سکوں گا کیونکہ مجھے ذرا جلدی کرنی ہے، البتہ بعض چیزیں مفید بتاؤں گا۔ ہمیں اس میں توغل بھی نہیں ہے، ہم خود سماع الاموات کے قائل ہیں اور قائلین کے شاگرد اور مستفید ہیں، مگر جو عدم قائل ہے عدم سماع کے ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی گنجائش اور مساغ رکھتے ہیں۔ ہمایوں اگر ہو تو وہ مجھے ابن تیمیہ کے فتاویٰ کی وہ جلد دے دے جس سے شروع میں نے نشان لگایا ہے، اور بخاری شریف جلد اول بھی دے دے۔ آرام سے لے آؤ لیکن صحیح لے آؤ۔ وجہ تشبیہ مشبہ مشبہ بھی میں ایک ہوگی دو نہیں ہوگی، تو مشبہ ہے مردے، اللہ تعالیٰ نے کفار کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، کفار مشبہ ہے اور مردے ہیں مشبہ بھی۔ بیان میں ہمیشہ مقصود مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بھی نہیں ہوتا۔ زید کل اسد، زید مشبہ ہے، اسد مشبہ بھی، اسد مقصود نہیں ہے، زید کی بہادری بیان کرتے۔ تو بیان یہ نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے، بیان یہ ہے کہ کفار کو آپ فائدہ نہیں دے سکتے۔ کوئی سماع الموتیٰ کا مناظرہ نہیں تھا جس میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی، کفار کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو اگر ہم یہ بات مان لیں کہ عدم استماع ہے، جیسے تنقیر مولانا یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عدم استماع وجہ تشبیہ بننا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردے بھی نہیں سنتے، کفار بھی نہیں سنتے۔ جب کفار نہیں سنتے ہیں تو وہ مکلف ہی نہیں ہوئے، اگر انہوں نے سنا ہی نہیں تو وہ مکلف کس بات کیا ہوئے؟ تو عدم استماع تو وجہ تشبیہ کفار میں نہیں بن رہی ہے، کفار سنتے رہتے تھے۔ دوسری وجہ تشبیہ عدم انتفاع، سننا فائدہ نہ لینا، سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بات معقول معلوم ہو رہی ہے کہ کفار سن رہے تھے، ایمان نہیں لے رہے تھے۔ قبروں میں مردے سنتے ہیں لیکن اب عمل نہیں کر سکتے، دارالعمل دنیا ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو جب وجہ تشبیہ ایک ہے مشبہ مشبہ بھی میں، اور وہ ہے عدم انتفاع، تو نتیجہ یہ نکلا کہ الکفار یسمعون کلامک ولا ينتفعون منه کالموتى یسمعون فی قبورهم ولا يعملون لأن العمل انقطع بموتهم۔ کفار بھی سنتے ہیں لیکن اب عمل کا وقت نہیں رہا۔ یہ بات درست ہے کیونکہ پیغمبر سے جو احادیث آئی ہے اس میں ہے ان المیت یسمع خفت النعال قرع النعال، مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ جب جوتے کی آہٹ سنتا ہے تو قبر کے پاس تلاوت، علیک سلیک، دعا و سلام یہ بھی سننا چاہیے۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا ہم قبرستان سے گزرتے ہیں تو فرمایا قولوا السلام علیکم، ہم کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا اہل الاموات یا دار قوم المومنین، یہ مختلف الفاظ ہے لیکن آگے الفاظ ایک تو خطاب کر دے گا یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ انتم سلفنا ونحن بالاثر وإنا انشاءاللہ بكم لاحقون۔ بخاری کتاب الجنائز میں ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ صحیح مسلم میں ہے السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ترمذی میں ہے وإنا انشاءاللہ بكم لاحقون۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر سے 23 سالہ وحی کے دور میں ایک دن یہ لفظ ثابت نہیں کہ آپ نے فرمایا وہ مردے نہیں سنتے۔ مجھے آج تک کوئی حدیث نہیں ملی، مخالفین نے بھی اس میں کوئی حدیث پیش نہیں کی۔ تعویلات ہے، توجیہات ہے، علم کا انبار ہے، یقینی بات ہے، اگر پیغمبر نے کہا ہے کہ مردے سنتے اور امام بخاری اس پر باب قائم کرتے اصح الکتب میں۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ عَلَى الْجَنَازَةِ قَدِّمُونِي، کتاب الجنائز صفحہ 176۔
باب قول المیت، جنازے کے دوران مردہ باتیں کرتا ہے. اور صفحہ 176 پہ، صفحہ 178 پر ہے باب المیت یسمع خفق النعال. یہ باب ہے کہ مردہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. سماع کے تو قائل ہے، لیکن عدم سماع کا کوئی باب امام بخاری نہیں لایا. مشہور ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انکار کرتی تھی. یہ بخاری صفحہ 183 پر امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. یہ عبداللہ ابن عمر اور عائشہ کا اختلاف ہے. عبداللہ ابن عمر سماع الموتیٰ کو نقل کرتے ہیں اور عائشہ صدیقہ رد کر رہی ہے. تو بخاری فیصلہ کرتے ہیں. سن لو ذرا. یہ بخاری کا حاصل یہ ہے کہ ام المومنین کو پہلے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ عذاب قبر ہے یا نہیں. ایک یہودی آئی اور ام المومنین نے اس کو بیٹ کیا اور اس نے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے. حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہودیہ نے مجھ کو کہا خدا عذاب قبر سے بچائے، قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ حضرت نے کہا عذاب القبر حق. اس کے بعد ام المومنین ہمیشہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. امام بخاری اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ام المومنین نے سماع کا انکار کیا، اس طرح وہ عذاب قبر کی بھی منکر تھی، لیکن جب عذاب قبر کی قائل ہو گئی ہے تو سماع الموتیٰ کی بھی قائل ہو گئی. یہ توجیہ امام بخاری کر رہے ہیں کتاب الجنائز صفحہ 123 پر. طالب علم بالکل تسلی سے خالی و ذہن ہو کر کے اس جگہ کو بعد میں خود دیکھ لے جو دور کر چکے ہیں. اگر انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو میری طرف سے اجازت ہے کسی وقت بھی میرے پاس آیا. بخاری کی اس جگہ 183 صفحہ کو سمجھنے کے لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ چونکہ ام المومنین کسی زمانے میں عذاب قبر کو بھی نہیں جانتی تھی تو یہ سماع الموتیٰ کا انکار اس وقت کا اثر ہے، اور جب عذاب قبر کی قائل ہو گئی ہے تو سماع الموتیٰ کا قائل ہونا ضروری ہے. حافظ ابن تیمیہ جن کو ہمارے یہ کرم فرما اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اس زمانے کے یہ سماع الموتیٰ کے منکرین کہتے ہیں کہ ہم ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں. اس لیے ابن تیمیہ سے ذرا سن لو. وہ صرف قائل نہیں ہے، شدت سے قائل ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں ان المیت یسمع قرع نعالہم ویسمع السلام الذی یسلم علیہ ویسمع غیر ذالک. اس کے علاوہ چیزیں سنتا ہے. فتاوی ابن تیمیہ جلد 24 صفحہ 317. میت فی قبرہ فعجاب یتکلم وقد یسمع ایضا من کلم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انهم يسمعون قرعا عليهم، وثبت عنه في الصحيح ان الميت يسأل في قبره. احادیث پیش کر رہے ہیں کہ قبر میں سنتے ہیں. اور یہ حدیث بھی پیش کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں سنتے ہیں؟ تو فرمایا حدیث میں ہے تم پھر مردے نہ دفناتے، ورنہ میں دعا کر لیتا تو تم مردوں کے سماع سن لیتے. آگے فرمایا والآثار فی ھذا کثیرۃ منتشرہ، اس میں حدیث بہت زیادہ ہے. وقد ذکرنا ان الموتى يسمعون الخطاب ويصل اليهم الثواب. اللہ اکبر. ابن تیمیہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین نام یسمع المیت فی الجملہ کما ثبت فی الصحیحین عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرماتے ہیں فہذا خطاب لهم وانما یخاطب من یسمع، خطاب ان سے ہوتا ہے جو سنتا ہے. فهذه النصوص وامثالها تبين ان الميت يسمع في الجملة كلام الحي، فالمیت وان سمع الكلام وفق المعنى، احادیث کے معنی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ سنیں.
یہ ابن تیمیہ کا فتاوی ہے 24 جلد ہے، تقریباً سماع الموتیٰ پر ہے۔ تو آخری گفتگو یہ ہے کہ بیشتر اکابر حدیث کے، تفسیر کے، فقہ کے، سماع الموتیٰ کے قائل ہیں۔ دیوبند کے بانی مبانی مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی تھی آب حیات، وہ حیات الانبیاء اور سماع پر ہے۔ المحند المقند یعنی عقائد علماء دیوبند میں بھی ہے کہ سماع الموتیٰ اور حیات الانبیاء پر حق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ شاہ انور شاکر نے فیض الباری جلد 2 صفحہ 446 پر لکھا ہے کہ ملا علی قاری نے غیر مطبوع رسالہ میں لکھا ہے کہ یہ نقل امام صاحب سے صحیح نہیں ہے۔ لم يذهب احد من ائمتنا الى انکارها، کسی حنفی عالم نے انکار نہیں کیا ہے۔ انکار کتاب الایمان سے لیا گیا کہ اگر کسی نے قسم کھائی زید سے بات نہیں کروں گا، پھر قبر پر بات کی لا یحنث، تو اس کے ساتھ یہ پخ لگایا گیا کہ مردے سنتے نہیں، حالانکہ کلام دنیا اور کلام عقبا کا فرق ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں مچھلی کو لحم کہا، لیکن اگر کوئی قسم کھائے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا اور پھر لحم کھائے تو حانث نہیں ہوگا۔ مچھلی اور ہے اور لحم اور ہے۔ اگر قسم کھائی کہ میں لحم نہیں کھاؤں گا اور پھر مچھلی کھائی، حانث نہیں ہوگا، حالانکہ مچھلی کو لحم انتری قرآن نے کہا، کیونکہ قسم کا تعلق عرف سے ہے، حقیقت سے نہیں، اور عرف کے اندر مچھلی اور چیز ہے، گوشت اور چیز۔ اس وقت اس موضوع پر امام اہل سنہ محقق الاثر شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز خان نے 2 کتابیں لکھی، بلکہ اس سے زیادہ، ایک تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتیٰ فی البرزخ والقبور، مغربی پاکستان کل کے کل اور اکابر دیوبند کے دستخط اور تقریضات تصدیقات اس پر موجود ہے۔ حضرت بنوری، مولانا عبدالحق، مولانا شمس الحق، قاری طیب، سب کے تقریر ہے اس میں، مفتی محمود صاحب، غلام محمود صاحب، سب کے ہیں۔ اور دوسری کتاب مولانا نے لکھی ہے سماع الموتیٰ، اور تیسری الشہاب المبین۔ ان تینوں کتابوں میں اس کو ثابت کیا ہے کہ عند القبر مردوں کا سننا برحق ہے، عند القبر سماع کا انکار مناسب نہیں ہے، اور جن حضرات نے انکار کیا ہے وہ کسی توجیہ یا تشدد پر حمل ہوگا۔ فتح الملہم جلد 2 صفحہ 464، پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے کہا ہے رجعت عائشہ عن قول السابق، عائشہ آخر کار رجوع کر چکی ہے اور وہ بھی سماع الموتیٰ کے قائل ہو چکی ہے۔ اکوڑا کھٹک کے بادشاہ گل بخاری نے بھی اس پر کتاب لکھی تھی، سماع الموتیٰ پر، بڑی اچھی علمی کتاب تھی۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، برابر نہیں ہے زندے اور مردے، ان اللہ يسمع من يشاء، بے شک اللہ سناتے ہیں جس کو چاہے، وما انت بمسمع من في القبور، اور آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں، ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں مگر ڈرانے والے، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نذیر، نہیں ہوئی کوئی امت مگر گزرے اس میں ڈرانے والے، کیا پیغمبر یا ان کے توابع۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ تکذیب کرے آپ کی، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بس تحقیق تکذیب کر چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، جاءتهم رسلهم بالبينات، آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر، وبالزبر صحیفے، وبالکتاب المنیر روشن کتابیں، ثم أخذت الذين كفروا، پھر پکڑا کافروں کو، فكيف كان نكير، کیسے رہا انکار،